کہ بہت سارے لوگوں کی نکاح میں چوائس بہت آسمانی ہوتی ہے، گویا کہ وہ جنت کی حور دنیا میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے یہ بیماری نوجوانوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں، لڑکی کیسی ہونا چاہیے بیٹا تجھ کو، تو اب وہ پورا کاغذ پرچی نکالتا ہے جیب میں سے، کیسی چاہیے، عالمہ چاہیے، اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھو، کوئی خوبصورت ہونا چاہیے، اچھے گھر کی ہونا چاہیے، دنیا میں بھی تھوڑا پڑھی لکھی ہو تو اچھا، انگلش بولنا بھی آتا ہو، عربی زبان بھی آتی ہو، اور اس کو بچے سنبھالنے کی بھی یہ ہو، صحت مند بھی ہو، ایسا بھی ہو، کوئی میڈیکل ہسٹری اس کی نہ ہو، پوری لمبی لسٹ ہے۔ اب وہ یہ ڈھونڈنا شروع جب کرے گا، یہ اس لائق ہے کیا، یہ خود کیسا ہے، یہ آئینے میں دیکھے تو آئینہ گھبرا جائے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ خوبصورت اس کو ملے۔ آدمی خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی چوائس کو دیکھتا ہے، مجھ کو ایسا چاہیے، تجھ کو کیوں ایسا چاہیے۔ اگر سب لوگ خوبصورت بچیاں تلاش کرنے لگیں، سب لوگ مالدار گھر تلاش کرنے لگیں، پڑھی لکھی بچیاں تلاش کرنے لگیں، آپ بتائیے باقی جو لوگ ہیں جو خوبصورت نہیں ہیں، جو پڑھی لکھی نہیں ہے، جو مالدار گھرانے کی نہیں ہے، آپ بتائیے جس کو انگلش نہیں آتی ہے، ان کا نکاح کہاں؟ بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انگلش نہیں آتا ہے، لیکن انگلش والی بچیوں کے بھیجے صحیح کر سکتی ہیں، دین ان کے پاس ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز دین ہے۔ گھر پہ کھانا بنانے کے لیے انگلش آنا ضروری ہے؟ انگلش میں بات کرے گی آپ سے اور کھانا نہیں بنائے گی، آپ بتائیے کیا کریں گے آپ بھی انگلش میں اس کو گالیاں دیں گے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ ایک عورت اپنی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہے اور بدصورت نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے سیدھا سادہ ناک نقشہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک دم خوبصورت اگر تلاش کرنا چاہیں، اگر آپ کو کوئی کہے نہیں آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، کیا کریں گے آپ؟ کتنا خراب لگے گا، کتنا خراب لگے گا، اس گھر کی دہلیز پھر چڑھے گا نہیں، دیکھے گا تو سلام بھی نہیں کرے گا، کیوں؟ اور تب دین یاد آئے گا۔ لڑکے والوں کو جب انکار کیا جاتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے تو کیا کہتے ہیں، یہ خوبصورتی دین میں ایسا تھوڑی ہے، اخلاق دیکھنا چاہیے، دین دیکھنا چاہیے۔ آپ خود کیوں نہیں دین دیکھ رہے؟ آپ خود کیوں خوبصورتی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی چاہت ہے آپ کو خوبصورتی ملے، لیکن آپ کی چاہت پہلے کیا ہونا چاہیے؟ دین۔ اور بعض اوقات تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، اور بے حیائی، انٹرنیٹ اور یہ وہ سب دیکھنے کی وجہ سے اس کا مزاج بن جاتا ہے خوبصورت چہرے دیکھ دیکھ کر، اب اس کو عادت ہو جاتی ہے بیوی بھی خوبصورت چاہیے۔ دین کی کوئی قیمت نہیں، دین کی کوئی قدر نہیں ہے، دین دیکھنا چاہیے۔ دین زندگی میں ہے، بڑھاپے میں بھی آدمی کی اصل خوبصورتی اس کا اور اس کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک انسان اگر بدصورت بھی ہے، اگر اس کا اخلاق اچھا ہے وہ اچھا دکھائی دیتا ہے، اس کی شخصیت اچھی ہوتی ہے۔ خوبصورت ہے گالیاں دینے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا، بے ادب آپ کو خوبصورت دکھائی دے گا، اس کے چہرہ دیکھ کر آپ کو ناراضگی پیدا ہوگی۔ کوئی آدمی آپ کا بار بار انسلٹ کرتا ہے، کوئی آدمی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، وہ کتنا بھی خوبصورت ہو آپ کو پسند نہیں آئے گا، کیوں؟ اخلاق برا ہے۔ لیکن ایک آدمی خوبصورت نہیں ہے، وہ تمیز سے بات کرتا ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، آپ کے دل میں اپنے آپ اس کی محبت پیدا ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو آدمی کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہوتی ہے، یہ جس آدمی کو سمجھ گیا وہ آدمی خوش رہ سکتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک بیوی اور ایک شوہر دونوں با اخلاق ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے، لیکن دونوں بہت خوبصورت ہیں کہ کسی کمرے میں جائیں تو اجالا ہو جائے، لیکن اخلاق اچھے نہیں، بتائیے کیا ہوگا؟ دلوں میں اندھیرا ہے، چہرے پہ روشنی لیکن دل میں کیا ہے؟ اندھیرا۔ کتنی دیر تک اس کا صورت دیکھ کے خوش ہوگا؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد ہمیشہ ہوٹل میں بیٹھا رہے گا چائے کی پیالی پر دوستوں کے ساتھ، ارے گھر کو جا رہے نہیں بیٹھ، دوستوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں جن بیٹھا ہوا ہے، بہت خوبصورت جن ہے، اخلاق نہیں۔ دیکھیے خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دیکھنے کی چیز صورت نہیں ہے، یہ سب مٹی میں ملنے والا ہے۔ یہ بڑھاپا خوبصورتی چھین لے گا، لیکن بڑھاپا اخلاق نہیں چھینتا ہے، بڑھاپا خوبصورتی چھینتا ہے، اخلاق نہیں۔ اگر اخلاق ہے، دین ہے، بڑھاپے میں اور زیادہ گریسفل انسان ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اخلاق اس کے پاس ہے۔ بڑھاپا کتنا بھی خوبصورت انسان ہو، اس سے اس کی خوبصورتی چھین لیتا ہے اور چہرہ جھریوں سے بھر دیتا ہے۔ تب کیا؟ تب بیوی وفادار ہے، دیندار ہے، شوہر بستر پر پڑا ہے، پیشاب پاخانہ برابر اس کا صاف کر رہی ہے، کیوں؟ دیندار ہے، خوبصورت نہیں ہے، دیندار۔ تب یاد آتا ہے کہ اچھا کاش کہ میری بیوی دیندار ہوتی۔ یاد رکھیے دین اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے،
اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ نے فرمایا تو دیندار کو چن اور کامیاب ہو جا، دیندار کو چن کے کامیاب ہو جا۔ معلوم ہے کامیابی مالدار میں نہیں، خوبصورت میں نہیں، اچھے خاندان میں نہیں، کامیابی کس میں ہے؟ دینداری میں ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پرائیورٹی کس کو دیں؟ دین کو۔ دین کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ہے، اچھا خاندان بھی ہے، مالدار گھر کی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مالدار گھر کی رہ کے آپ کو ملنے والا کیا ہے؟ آپ کو لینا تو کچھ ہے نہیں ہے۔ اور اگر آپ غریب گھر کے ہیں اور وہ مالدار گھر کی ہے، پھر تو آپ کی زندگی پھر ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی، کیونکہ وہ آپ سے جو ڈیمانڈ کرے گی، آپ کو دن بھر حمال کی طرح رہنا پڑے گا۔ ایسی اچھی نیند آئے گی، بہت اچھی نیند آئے گی، ایسا تھک کے چور اوور ٹائم کر رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ کیوں؟ مالدار ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑی بڑی ہے، چھوٹی چیزیں اس کو چلتی نہیں۔ تو دیندار آپ کے ساتھ آدھی روٹی کھا کے بھی جی سکتی ہے، اس کے پاس دین ہے، لیکن مالدار ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہ آپ کی آدھی تنخواہ جائے گی، آپ کیا کریں گے؟ جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ تو 4 دن کی خوشی ہوتی ہے خوبصورتی، لیکن اس کے بعد سردرد بن جاتا ہے اگر دین نہیں ہے تو۔ دین ہے تو بہت اچھی بات۔ صرف برائی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لڑکی دیکھتے ہیں یا لڑکا دیکھتے ہیں تو خوبصورت چاہیے، اس طرح کا ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ بعض اوقات لڑکی والے بھی کچھ کم نہیں ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لڑکا ایسا ہونا چاہیے، ہائٹ اتنی ہونا چاہیے، اتنا موٹا ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اتنا کماتا ہو، پرماننٹ ہو، گورنمنٹ سرونٹ ہو۔ یہ جاب کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں چلتا ہم کو، تو اس میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیتے ہیں بہت سارے ایسے گھر میں دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، مالدار ہے، وہاں پر وہ اس کو قیدی بنا کے رکھتے ہیں، آئے دن اس کے ساتھ میں۔ اب غریب گھر کی ہے، بہت مالدار چاہیے تھا، دیا اس گھر میں، اب وہاں پر جانے کے بعد صبح سے لے کے شام تک اس کو ہمیشہ اپنی غربت کا احساس لگا رہے کہ میں غریب گھر سے آئی، میں دہیج لے کے نہیں آئی۔ صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے یہی بات سننی پڑتی کہ کیا لائی تو؟ کچھ نہیں لائی تو۔ کیسے گھر میں تو پلی ہے، تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم، یہ مشین بھی چلانا نہیں آتی، کیا آتا ہے تجھ کو؟ بہت بڑے گھر میں دیے ہیں، بڑا گھر بھی ایک بعض اوقات عذاب ہو جاتا۔ تو جیسا اچھا رشتہ آئے اس سے نکاح کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایک ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دین سے تم رضامند ہو گئے، جس کے اخلاق اور دین سے تم راضی ہو جاؤ، تو فوراً نکاح کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا، زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد آئے گا۔ کب؟ جب اچھا رشتہ آنے کے باوجود اس کو رد کر دیں گے۔ یہ بھی برائی بہت ساری پائی جاتی ہے۔ بولنے کے لیے آدمی بولتا ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم کو بس دین چاہیے، پھر آگے لڑکی دیکھتے ہیں، بولتے ٹھیک ہے لیکن ویسی لڑکی نہیں جیسی ہم کو چاہیے۔ ارے دیندار، دنیا کی دیندار ہے، اور کیا چاہیے؟ نہیں، ذرا اس کی ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کے کان تھوڑے ایسے ہیں، اس کی آنکھ تھوڑی چھوٹی ہے۔ آپ آرٹسٹ ہو، آپ کو کیا کیوں ایسا چاہیے؟ آپ کو کیا کرنا کیا ہے؟ وہ ناک سے کچھ کام کرے گی؟ کیا کرے گی؟ تو بعض اوقات اس طرح سے خوبصورتی کی وجہ سے لڑکے میں بھی بعض اوقات تھوڑا سا رنگ اس کا ایسا ہے، تھوڑا سا ہائٹ اس کی تھوڑی ایسی ہے، تو اس وجہ سے بھی مالدار نہیں ہے، تھوڑا پرماننٹ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں۔ مان لیجیے وہ پرماننٹ ہے اور اس کے بعد میں شادی کرتی ہے، اگلے مہینے میں کمپنی بند ہو گئی، تو مان لیجیے صحت مند ہے، نکاح کرنے کے دن ہی اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کیا آپ کل کیا ہوگا آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ اتنا زیادہ سوچیں گے تو آپ نکاح کب کریں گے؟ آپ مان لیجئے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے اور کل کو جا کے اس کو جاب ہی نہیں ملتا ہے، کبھی کچھ ہو جائے، اس کو ایکسیڈنٹ اس کا ہو جائے، یادداشت چلی جائے، کیا کریں گے؟ کیا آپ اتنا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھا رشتہ ہے، دیندار ہے، آپ کی بچی کو سنبھال سکتا ہے، اچھی بچی ہے، آپ کے گھر میں نپ سکتی ہے، دیندار اخلاق والی ہے، نکاح کیجئے، نکاح کیجئے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ پرفیکٹ کی تلاش میں اپنی زندگی کے قیمتی دنوں کو برباد نہ کرے۔ دیکھیے دنیا میں کبھی چاہت آدمی کی پوری ہونے والی ہے نہیں، دنیا میں عقل مندی اور کامیابی ایڈجسٹمنٹ میں ہے، ایڈجسٹمنٹ۔ اگر کوئی آپ میں پوری پرفیکشن ڈھونڈنا چاہے ہوگا پورا، ہر ایک میں کمی ہے، تو آپ کی کمی سے وہ راضی ہے اور اس کی کمی سے آپ راضی ہو جاؤ۔ کیوں؟ آپ لڑکے ہیں اس لیے آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں لڑکا ہوں، لڑکی والوں میں کمیاں نہیں چلیں گی، لڑکوں والوں میں چل جائے گی، نہیں، دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کریں، ایک دوسرے کی کمیوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اچھا رشتہ آنے کے بعد اگر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں
رد کر دیتے ہیں تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، حدیث حسن درجے کی ہے۔